اس محاصرے پر مزید 8 ماہ گزر گئے اور قلی خان اور عز الدین شہر کو فتح نہ کر سکے۔ دونوں نے ہر ہیلا آزمایا، لوب اور لالچ بھی دیا، دھمکی بھی دی، پھر بھی شہر فتح نہ ہو سکا، بلکہ ان دھمکیوں سے محصورین کے عزم صمیم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آخر تنگ آ کر قلی خان اور عز الدین نے صلاح مشورہ کیا اور سلطان جلال الدین کی طرف قاصد روانہ کیا اور درخواست کی کہ اگر آپ بنفس نفیس تشریف لے آئیں تو ممکن ہے ہماری سپاہ کے ولولے تازہ ہوں اور شہر بزور شمشیر فتح ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اہل شہر سلطان کی موجودگی سے گھبرا کر ہتھیار ڈال دیں۔ جب سلطان کو ان حالات کا علم ہوا تو وہ ایک بھاری لشکر لے کر فوج کی کمک کے لیے پہنچ گیا۔ پہلے ہی اہل شہر اس طویل محاصرے سے تنگ آ چکے تھے۔ جب سلطان بھی اپنی افواج کو لے کر پہنچا تو انہیں صاف نظر آنے لگا کہ ان کا انجام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قلی خان اور عز الدین پہلے ان سے زیادتی کر چکے تھے اور ان پر شہر کا اعتماد اٹھ گیا تھا، اس لیے وہ کسی بھی حالت میں اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر 3 دن کے سخت مقابلے کے بعد شہر فتح ہو گیا اور سلطان جلال الدین نے ہرات کے وزیر الصاحب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ صاحب ہرات حاکم ہرات حسن اور اس کے وزیر الصاحب کے قتل ہونے کے بعد شہر پر سلطان جلال الدین کا قبضہ ہو گیا تھا۔ حسن کا ایک بیٹا تھا جس کا نام نصرت الدین تھا۔ یہ غائبانہ طور پر سلطان جلال الدین کو بے حد پسند کرتا تھا، لہٰذا یہ سلطان سے ملا اور سلطان کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ سلطان اس نصرت الدین کے اخلاق، اس کے کردار سے ایسا خوش ہوا کہ اسے اصفہان کی پولیس کا اعلیٰ افسر مقرر کر دیا۔ چونکہ یہ نوجوان بڑا ہنسمکھ، خوش اخلاق اور خوش اتوار تھا، اس لیے جلد ہی سلطان کا منظور نظر ہو گیا اور سلطان نے اسے ایک بڑی جاگیر عطا کر دی تاکہ فکر معاش سے بے فکر ہو جائے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک روز غیاث الدین نصرت الدین کے رات کے وقت اکیلے بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ نصرت الدین شراب کے نشے میں کچھ غیر محتاط ہو رہا تھا۔ اس موقع پر غیاث الدین نے نصرت الدین کو مخاطب کر کے کہا، نصرت الدین، میرے کچھ انتہائی اہم اہلکار میری ملازمت چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں اور تم نے میری اجازت کے بغیر انہیں اپنے مشیروں میں شامل کر لیا ہے۔ کم از کم تمہیں اس سلسلے میں مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ اس موقع پر چونکہ نصرت الدین جام پر جام چڑھا رہا تھا، اس لیے حفظ مراتب کا خیال نہ رہا اور بڑے لاابالیانہ انداز میں کہنے لگا، عزت مآب ملازم صرف ان لوگوں کے دربار میں ٹھہرا کرتے ہیں جو ان کے حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کی ضروریات کی کفالت کریں۔ جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے، ملازموں کو ایسے درباروں سے مجبوراً علیحدہ ہونا پڑتا ہے۔ غیاث الدین نے یہ سنا تو غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس وقت تو وہ خاموش رہا، لیکن اس کے دل میں نصرت الدین کی طرف سے ایک انتقامانہ جذبہ ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب وہ نشست برخاست ہوئی اور نصرت الدین اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو غیاث الدین بھی اس کے تعاقب میں چل دیا۔ نصرت الدین نے اپنے گھر جا کر دیوان خانہ اندر سے بند کر لیا۔ اتنے میں غیاث الدین بھی وہاں پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا اور نصرت الدین کو قتل کر دیا۔ جب سلطان کو غیاث الدین کی اس بےہودگی کا علم ہوا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس قدر بیزاری کا اظہار کیا۔ اب غیاث الدین کو جان کے لالے پڑ گئے تھے، چنانچہ وہ اس طاق میں رہنے لگا کہ مناسب موقع ملے تو وہ دربار سے بھاگ جائے۔ غیاث الدین اگر امن کی صورت میں بھاگتا تو خدشہ تھا کہ سلطان ضرور حرکت میں آئے گا اور اس کا قلع خما کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ عین منگولوں کے ساتھ جنگ کے وقت غیاث الدین اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلا تاکہ سلطان منگولوں کو سامنے دیکھتے ہوئے کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ سلطان جلال الدین سے علیحدہ ہونے کے بعد سلطان کا بھائی غیاث الدین ان علاقوں پر کہیں نہیں ٹھہر سکتا تھا جہاں سلطان جلال الدین کا قبضہ ہو، اس لیے کہ اسے خطرہ تھا کہ سلطان ان علاقوں میں ضرور اس کے خلاف حرکت میں آئے گا، لہذا سلطان جلال الدین کے مقبوضہ علاقوں سے نکل کر غیاث الدین اپنے لشکر کے ساتھ خورستان کی طرف چلا گیا تھا۔ خورزستان ان دنوں چونکہ بغداد کی حکومت میں تھا، لہذا غیاث الدین کو حوصلہ تھا کہ اگر وہ وہاں قیام کرتا ہے تو سلطان جلال الدین اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ دوسری جانب بغداد کے خلیفہ کو علم ہوا کہ جلال الدین کا بھائی اس کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ ہے اور خورزستان میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام پر پڑاؤ کیا ہوا ہے، تو اس نے غیاث الدین کو ہندوستان میں قیام کرنے کی اجازت نہ دی۔
مجبور ہو کر غیاث الدین خورزستان کے اسماعیلیوں کے امام علاء الدین کی طرف گیا اور اس سے سلطان جلال الدین نے اس پر حملہ آور ہو کر اس کے سارے قلعے چھین لیے تھے۔ صرف ایک ہی قلعہ رہ گیا تھا۔ اسی اناد کی بنا پر شیخ الجبل علاء الدین نے سلطان جلال الدین کے بھائی غیاث الدین کو اپنے یہاں سیاسی پناہ دی تھی۔ منگولوں کو شکست دینے کے بعد سلطان جلال الدین کو اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ اس کے باغی بھائی غیاث الدین نے جبل الشیخ علاء الدین کے یہاں سیاسی پناہ لے رکھی ہے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین نے جبل الشیخ علاء الدین کی طرف ایک قاصد بھجوایا اور حکم دیا کہ چونکہ اس کے بھائی غیاث الدین نے نہایت اہم وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑا تھا، اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ اسے اس کی بغاوت اور سرکشی کی مناسب سزا دی جائے اور دوسرے سردار غیاث الدین کی سزا سے عبرت پکڑیں۔ علاوہ ازیں علاء الدین کو گو سلطان کی طاقت اس کے جاہ و جلال اور اس کی جرت مندی دیتا تھا، لیکن پہلا ہی حکم آنے پر وہ غیاث الدین کو نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ اس میں اس بے عزتی اور حد تک کا پہلو نکلتا تھا۔ چنانچہ جبل الشیخ علاء الدین نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے یہ کہلا بھیجا کہ غیاث الدین ہمارا مہمان بنے اور مہمان سے غداری ہماری روایات کے خلاف ہے، اس لیے ہم اسے سلطان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ غیاث الدین کو سلطان جلال الدین کے مفادات کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شیخ الجبل علاء الدین کا یہ جواب پا کر سلطان جلال الدین بڑا برہم ہوا۔ اس نے اپنے دو سرداروں کو، نام جن کے یعقوب الخوارزمی اور جمال الدین تھے، جبل الشیخ علاء الدین کی طرف روانہ کیا تو پھر جبل الشیخ علاء الدین کی بھی خیر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جلال الدین نے اپنے بھائی غیاث الدین کو بھی پیغام بھجوایا اور اس کا عام معافی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ جب سلطان جلال الدین کے یہ دونوں قاصد جبل الشیخ علاء الدین کے پاس پہنچے اور اسے سلطان جلال الدین کا غصے سے بھرا ہوا خط پیش کیا تو قلعۃ الموت کا حاکم امام اور شیخ علاء الدین سلطان جلال الدین کا یہ خط پڑھ کر کانپ اٹھا۔ اسی اثنا میں غیاث الدین نے اپنا ایک اعتباری کا آدمی سلطان جلال الدین کی طرف روانہ کیا اور معافی کا اعلان کیا۔ سلطان نے ایک بار پھر غیاث الدین کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ اس پر غیاث الدین مطمئن ہو گیا اور اپنے بھائی جلال الدین کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری طرف شیخ الجبل علاء الدین کو بھی خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر غیاث الدین زیادہ دیر یہاں قیام کیے رکھے گا تو سلطان جلال الدین اس کے آخری قلعۃ الموت پر بھی چڑھ دوڑے گا اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے سلطان کے جال سے بچا نہیں سکے گی۔ لہٰذا اس نے غیاث الدین کو اس کے بھائی جلال الدین کے پاس چلے جانے کی اجازت دے دی۔ غیاث الدین کے دل میں خود چور تھا، لہٰذا اسے اب بھی شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان جلال الدین اسے دھوکہ دے کر قتل کر دے۔ چنانچہ جب وہ جبل الشیخ علاء الدین سے رخصت ہونے لگا تو اس نے علاء الدین سے علیحدگی میں التماس کی کہ میں اپنے پیارے بھائی سلطان جلال الدین کی طرف سے پورے طور پر مطمئن نہیں ہوں، اس لیے اگر آپ اپنی طرف سے کچھ محافظ میرے ساتھ روانہ کر دیں اور انہیں میری حفاظت کے لیے مامور کر دیں کہ وہ وقت ضرورت میری امداد سے دریغ نہ کریں، تو میں اس طرح فی مسئلہ مطمئن ہو کر اپنے بھائی کی طرف جا سکوں گا۔ جبل الشیخ علاء الدین نے غیاث الدین کی اس التماس کو قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے 400 بہترین جنگجو فدائین کر دیے تاکہ وہ غیاث الدین کو بحفاظت سلطان جلال الدین تک لے جائیں گے اور وہیں غیاث الدین کے ساتھ قیام کریں گے۔ ان تمام انتظامات کے بعد غیاث الدین بڑی بے فکری سے قلعۃ الموت سے روانہ ہوا۔ سلطان جلال الدین کی طرف وہ روانہ ہو رہا تھا۔ اس وقت تک سلطان جلال الدین قتلغ خان کو بدترین شکست دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کچھ دن آرام کرنے کے لیے کہا اور پھر وہ اصفہان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جس وقت قلعۃ الموت سے نکل کر غیاث الدین اپنے بھائی سلطان جلال الدین کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اچانک منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس پر حملہ آور ہو گیا۔ منگولوں کا یہ لشکر مسلم علاقوں کے اندر لوٹ مار کر کے کمک اور ضروریات کا دوسرا سامان مہیا کرنے پر مقرر تھا۔ گو غیاث الدین کے ساتھ اپنا 30,000 کا لشکر بھی موجود تھا، لیکن دوسری طرف قلعۃ الموت کے فدائی بھی تھے، لہٰذا وہ اس منگول لشکر کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ ویرانوں کے اندر منگولوں اور غیاث الدین کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا۔ منگولوں کے ساتھ ٹکرانے کا شاید غیاث الدین کا یہ پہلا موقع تھا اور وہ منگولوں کے لڑنے کے انداز سے بھی واقف نہ تھا، لہٰذا غیاث الدین کو شکست ہوئی۔
मंगोलों ने सारे फिदाइन को कत्ल करने के अलावा गयासुद्दीन के लश्कर की बड़ी तादाद को भी कत्ल कर दिया। करीब था कि गयासुद्दीन भी इस जंग में कत्ल हो जाता, पर अपनी जान बचाकर भाग निकला। गयासुद्दीन के बचे खुचे साथी भी उसके साथ थे, इसलिए जब मंगोल ताक़ुब में लग गए, इस ताक़ुब से गयासुद्दीन ऐसा बदहवास हुआ कि इस्फहान की तरफ जाने की बजाय वो उस शाहरा पर चढ़ गया जो किरमान की तरफ जाती थी। मंगोलों ने काफी दूर तक गयासुद्दीन का ताक़ुब किया, पर गयासुद्दीन की खुशकिस्मती कि वो अपने चंद बचे कुचे साथियों के साथ भाग निकलने में कामयाब हो गया और किरमान जाकर उसने हाकिम किरमान बुर्राक के यहाँ पनाह ली, जो गयासुद्दीन के बाप अलाउद्दीन का हाजिब हुआ करता था और जिसकी बेटी सुल्तान जलालुद्दीन के हरम में शामिल थी। सुल्तान जलालुद्दीन और गयासुद्दीन के बाप अलाउद्दीन ने अपनी जिंदगी में अपने 5 बेटों में जो इलाकों की तकसीम की थी, इसके मुताबिक जिन इलाकों पर बुर्राक काबिज था वो हकीकत में गयासुद्दीन के ही इलाके थे, लेकिन बुर्राक नमक हरामी का सबूत देते हुए इन इलाकों पर काबिज हो गया था। मुसीबत का मारा गयासुद्दीन जब किरमान में बुर्राक के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हुआ तो बुर्राक को खतरा हुआ कि अगर गयासुद्दीन ने यहाँ क़याम किए रखा तो लोग उसकी बजाय गयासुद्दीन का साथ देंगे। गयासुद्दीन उसे किरमान की हुकूमत से अलहदा करके इन इलाकों का खुद हाकिम बन जाएगा। लिहाजा उस संगदिल बुर्राक ने गयासुद्दीन को जहर देकर उसका काम तमाम कर दिया। उधर कतलख खान को शिकस्त देने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन जिस वक्त गंजा के मकाम पर पड़ाव किए हुए था कि खलीफा बगदाद का एक एलची सुल्तान जलालुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। ये एलची बड़ा मुहज्जब, शाइस्ता और पढ़ा लिखा इंसान था। कुछ देर तक ये एलची सफर व हजर में सुल्तान की रकाबत में रहा। जब उसने बगदाद जाने का इरादा किया तो उस वक्त उसने सुल्तान और दूसरे सालारों की तरफ से जो इनामात मिलते रहे थे, तो उस वक्त जब उसके पास तकरीबन 12,000 दीनार शाही इनामात और नजरानों की सूरत में जमा हो चुके थे, जब उसने सुल्तान जलालुद्दीन की खिदमत में आखिरी बार सलाम के लिए हाजिरी दी तो उसने सुल्तान से गुजारिश की कि दमिश्क के नवाही इलाके जन्नत हानिया में एक जागीर अता कर दी जाए। सुल्तान ने उस सफीर की इस दरखास्त को कबूल करते हुए अज़राह करम उसे वो जागीर अता कर दी जिसकी उसने गुजारिश की थी। इसके बाद ये सफीर सुल्तान के पास से बगदाद की तरफ रवाना हुआ। सुल्तान ने बराह करम अपने एक सरदार तकीउद्दीन को उसके साथ कर दिया ताकि वो उसके साथ बगदाद उसे पहुंचा कर आए। इसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने इस्फहान की तरफ कूच किया। जब वो मियाज के करीब पड़ाव किए हुए था तो सफीर फिर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान जलालुद्दीन ने जब उससे वापसी की वजह दरियाफ्त की तो वो सफीर कहने लगा, जहां पना, मुझे रस्ते में मालूम हुआ कि मंगोल आप पर हमला आवर होने के लिए फिर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और सुल्तान उनके खिलाफ जिहाद करने जा रहे हैं। इन हालात में मुसलमानों पर उनके मातहत रहते हुए जिहाद फर्ज है। मैं भी मुसलमान हूँ और इस अहम फरीजे से मैं क्यों कर पहलूतही कर सकता हूँ। सुल्तान को इसकी उलुल अज़मी और इस्लाम दोस्ती से बड़ी मुसर्रत हुई और उस सफीर के जज्बे की बहुत तारीफ की और कहा कि वाकई दरबार खिलाफत के सफीर को इन्हीं औसाफ का हामिल होना चाहिए। इसी दौरान सुल्तान के मुखबिरों ने उसे इत्तला दी कि ये मंगोल नहीं जो हमला आवर होने के लिए आ रहे हैं, बल्कि कुछ रजाकार हैं जो अपनी मर्जी से मंगोलों के खिलाफ जंग करने के लिए सुल्तान के लश्कर में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। यूं मंगोलों के हमला आवर होने और लश्कर कशी की खबर गलत और अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। इस पर खलीफा बगदाद का वो सफीर मुतमईन हुआ और सुल्तान ने उसे वैसी ही इज्जत व एहतराम के साथ बगदाद जाने के लिए रुखसत कर दिया। दूसरी तरफ सुल्तान जलालुद्दीन ने भी मियान शहर से कूच किया। फिर वो इस्फहान के नवाह में जाकर अपने लश्कर के साथ खैमा जन हो गया था। इस्फहान के नवाह में क़याम के दौरान एक रोज और खान और त्यान दोनों अपने खैमे में बैठे बाहम प्यारो मोहब्बत की गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक त्यान ने गुफ्तगू का रुख बदला और अपने सामने बैठे हुए और खान को बड़ी चाहत और मोहब्बत से मुखातिब करते हुए कहा, और खान, आप देखते हैं कि हमारे पास बहुत सी नकदी और ज़रूरियात का बेशुमार सामान जमा हो गया है, और जब हम किसी समत कूच करते हैं तो इसके लिए हमें खासी दिक्कत और दुश्वारी पेश आती है। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम अपने लिए किसी शहर में कोई अच्छा सा मकान, कोई हवेली हासिल कर लें, जहां हम इस फालतू सामान को रखें और अमन और सलामती में दोनों मियाँ बीवी उस हवेली में रहें। इस पर और खान शरारत आमेज लहजे में त्यान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर तुम मकान ही हासिल करना चाहती हो तो निजामुद्दीन का मकान खाली पड़ा हुआ है,
اس پر تیان نے منہ بسورنے کے انداز میں اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ اس مکان میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ منگول دوبارہ پھر آسانی سے مجھے وہاں سے اٹھا کر لے جائیں اور مجھ سے آپ کی جان چھوٹ جائے؟ اس پر اور خان سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، نہیں تیان، ایسی بات نہیں، تم کیوں کر مجھ پر بوجھ اور بھار بن سکتی ہو؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں بڑی کوششوں، بڑی جد و جہد کے بعد حاصل کیا ہے۔ رہا سوال اپنے لیے رہائش کا بندوبست کرنے کا، تو اس سے قبل سلطان بھی میرے ساتھ ایسی ہی گفتگو کر چکے ہیں۔ سلطان نے اپنے لیے تبریز شہر میں پہلے سے ایک بہترین حویلی کا انتظام کر لیا ہے۔ اس کے نوا میں انہوں نے میرے اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لیے ایک حویلی خرید کر رکھی ہے۔ وہاں نہ سلطان کو اور نہ مجھے اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو اپنی اپنی حویلی میں رہنا نصیب ہوا ہے۔ ویسے سلطان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انہیں بار بار اصفہان شہر کی طرف پڑاؤ کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے لیے اصفہان شہر میں بھی کوئی حویلی خریدیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسا کیا تو میرے اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں کے لیے کوئی حویلی بھی حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا تیان، تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندوبست ہو جائے گا، اور اگر تم واقعی اس سامان سے جلدی جان چھڑانا چاہتی ہو تو سارا سامان تبریز میں اپنی حویلی میں رکھ دیں گے۔ اس پر تیان کسی قدر خوش ہوئی، وہ اپنی چمکدار آنکھیں اور خان کے چہرے پر جماتے ہوئے بولی، یہ سامان ہم رکھ تو دیں گے، لیکن اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، سلطان جلال الدین نے تبریز شہر میں اپنے، میرے اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لیے جو حویلیاں حاصل کی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہاں ہر وقت مسلح جوان مستعد رہتے ہیں، لہٰذا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی سامان ہم حویلی میں رکھیں گے وہ محفوظ رہے گا اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ اس پر تیان مطمئن ہو گئی تھی، پھر وہ کہنے لگی، اگر ایسا ہے تو پھر جب ہم اصفہان سے تبریز کی طرف کوچ کریں گے تو اسی حویلی میں قیام کریں گے اور اپنا سارا فالتو سامان بھی وہیں رکھیں گے۔ اس پر اور خان نے پھر شرارت آمیز لہجے میں تیان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اور کیا اس حویلی میں خود نہیں رہو گی؟ اس پر تیان فوراً بولی اور کہنے لگی، ضرور رہوں گی، بشرطے کہ آپ بھی اس حویلی میں قیام کریں۔ جب آپ اس حویلی میں رہا کریں گے تو میں بھی اس حویلی میں آپ کے ساتھ رہا کروں گی، اور جب آپ جنگوں میں حصہ لیں گے تو میں بھی یقیناً آپ کے ساتھ رہوں گی، اس لیے کہ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے، بلکہ عزم کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے بغیر ہرگز کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ تیان کا یہ جواب سن کر اور خان خوش ہو گیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ اس دوران خیمے سے باہر پہرا دینے والا محافظ کھانستا ہوا اندر آیا۔ پھر وہ اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر اور خان، سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کا سپہ سالار آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس پر اور خان اور تیان دونوں سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کے سپہ سالار کا استقبال کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر خیمے کے دروازے سے باہر آ کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کا سپہ سالار جب قریب آئے تو اور خان نے آگے جا کر دونوں کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا۔ پھر سلطان جلال الدین اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ اصفہان میں قیام کیے ابھی ہمیں کچھ ہی روز ہوئے ہیں، اور تمہیں اور تمہارے لشکریوں کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے، لیکن ایک ایسی مہم آن پڑی ہے کہ تمہیں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرنا پڑے گا۔ اس پر اور خان نے تیز نگاہوں سے سلطان جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، آپ کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ آپ اگر مجھے دن رات ملک و ملت کی خدمت کے لیے جہاد میں مصروف رکھیں تب بھی قسم خداوند کی میں حرف شکایت زبان پر نہیں لاؤں گا۔ سلطان محترم، آپ بتائیے کہ کون سی مہم ہمارے سروں پر آن پڑی ہے؟ اس پر سلطان جلال الدین پھر بولا اور کہنے لگا، سن اور خان میرے بھائی، میرے مخبروں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع دی ہے کہ اس وقت پاسبانوں کا سپہ سالار بھی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان مخبروں کا کہنا ہے کہ میرا بھائی غیاث الدین میرے کہنے پر جب جبل الشیخ اور قلعۃ الموت کے حاکم علاء الدین کے یہاں سے نکل کر میری طرف روانہ ہوا تھا تو راستے میں منگولوں کا ایک لشکر میرے بھائی پر حملہ آور ہوا۔ گو میرے بھائی کے ساتھ اس کا 30,000 کا لشکر اور کچھ فدائین بھی اس کے ساتھ تھے، پر آنے والے مخبر کا کہنا ہے کہ منگولوں کا وہ لشکر میرے بھائی غیاث الدین پر حملہ آور ہوا، اس کی تعداد کسی بھی صورت 50,000 سے کم نہیں تھی، لہٰذا کہتے ہیں ویرانوں میں ہولناک جنگ ہوئی جس میں منگولوں نے میرے بھائی غیاث الدین کو شکست دے دی۔ اس جنگ میں شیخ الجبل علاء الدین کے 400 فدائین کے علاوہ غیاث الدین کے لشکر کا بڑا حصہ بھی جنگ میں کام آ گیا۔ غیاث الدین منگولوں کے مقابلے میں ایسا بدحواس ہوا کہ میرے پاس آنے کی بجائے کرمان جانے والی شاہراہ پر چڑھ گیا۔